سر سے پاؤں تک زخمی ہو چکا ہو، اس کے زخموں میں پیٹ پڑ چکا ہو، تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے، پھر بھی تو اپنے خامد کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اولاد کو سمجھایا، ہاں بھائی سب سے بہترین خرچ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا بولو جو خرچ رکھو جو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے سے زیادہ اجر رکھتا ہو۔ صحابہ نے کہا آپ کو پتا، ہمیں نہیں پتا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو نا تو 1 روپے پر 7 لاکھ روپے کا اجر ملتا ہے، 1 پر 7 لاکھ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا جب اپنے ماں باپ کا خرچ کرتا ہے تو اس کو اس سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے۔ بیٹا جب ماں باپ کا خرچ کرتا، تمہارے ماں باپ تو مر گئے ہیں، تمہاری زندہ ہے تو یہ قدر کر لو۔ دعا لے لو کسی طرح دعا۔ سسر بھی باپ ہوتا ہے، ساس بھی ماں ہوتی ہے، ان کو بھی وہی عزت اور احترام دو۔ عجیب بات ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرواتے ہیں اور بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ کہتے میری ماں کی آگے کچھ نہ کر، میرے باپ کے آگے چھو نہ کر، اور خود اپنے سسر کو آنکھیں دکھاتا جیسے دشمن کھڑو۔ بیٹی اپنے ہاتھوں سے روانہ کر، اسی سے ٹکر لیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کے ذمے میری خدمت تو لگائی ہے، میری ماں کی خدمت اس کے ذمے کوئی نہیں، کرے تو اس کا احسان ہے، نہ کرے تو اس پہ واجب کوئی نہیں ہے۔ میرے ذمے ہے، میں دکان سے وقت نکالوں، میں اپنے دفتر سے، گھر سے، مسجد سے وقت نکالوں۔ اپنے ماں باپ کو وقت نہ دینا یہ کیسی عجیب بات ہے۔ کئی بار تبلیغ کام اتنی مصروفیت ہوگی کہ ماں باپ کے لیے بھی وقت کو نہیں بچا، دکان میں اتنی مصروفیت ہوگی کہ ماں باپ کے لیے وقت کو نہیں بچا، ہسپتال میں اتنی مصروفیت ہے کہ ماں باپ کے لیے وقت کو نہیں، بند کرو اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں کسائی تیرا جنت کا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، کسائی میرا ساتھی کیسے بنے؟ بازار میں چلے گئے، دیکھا کسائی اپنا گوشت بیچ رہا ہے۔ شام ہوئی تو اس نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ تیرے ساتھ آ جاؤں، کہنے کا آ جاؤ۔ اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ ہے۔ گھر گیا، وہ گوشت کا ٹکڑا اس نے صاف کیا، پکایا، پھر آٹا گوندا روٹی پکائی، پھر بیوی موجود ہے، کام سارا خود کر رہا ہے، آٹا گوندا روٹی پکائی، سالن پکایا، پھر بوڑھی عورت بیٹھی تو اس کو کندھا دے کے بٹھایا، پھر نوالے بنا بنا کے اسے کھلایا، پھر اس کا منہ صاف کیا، اس نے اس کو دعا دی، وہ لیٹ اس کو لٹا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میری ماں ہے، میں صبح خود اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں اور شام کو آ کر خود اس کی خدمت کرتا ہوں۔ بیوی کو نہیں کہا کہ تو روٹی کھلا، تو سالن کھلا، خود آ کے کرتا ہوں اس کی خدمت ساری، پھر اب جا کے اپنے بچوں کا کام دیکھوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو کیا رہی تھی جب تو اس کو لٹا رہا تھا؟ وہ کہنے لگا یہ باقی ماں جو ہوئی، ماں جو ہوئی ہے، ماں جو ہوئی پاگل ہے، جب اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے دعا دیتی اللہ تجھے موسیٰ کا جنت میں ساتھی بنا دے۔ میں کہاں اور موسیٰ کہاں ہے، میں کہاں اور موسیٰ کہاں۔ اے بھائیو، میں مجھ سے تو یہ چھین گئی ہے دولت، تم میں سے کسی کے پاس ہے تو ضائع نہ کرنا۔ یہ وہ دین ہے جس کو کوئی نہیں بتاتا، اور یہ وہ دین ہے جس پر آنے کے لیے دانتوں پر سینے آ جاتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ کا لا تقل لهما اف، ہاں تقل لهما اف بھی نہ کرو۔ پھر نے ماں باپ کو بھی سمجھایا کہ تمہارے ذمہ کیا ہے، تمہارے ذمہ کیا ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، ماں باپ کے ذمہ کیا ہے کہ بیٹے کی بنیاد بنائے۔ پہلی بنیاد کیا ہے؟ بیٹا شرک نہ کرنا، لا الہ الا اللہ ان کے دل میں اتارے۔ دوسری بنیاد کیا ہے؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بیٹا جزا سزا کا نظام ہے، عمل ذرا دھیان سے کرنا۔ پہاڑ کی غار میں بھی کرے گا، ہوا میں اڑ کے کرے گا، زمین میں چھپ کے کرے گا، ایک رائی کے برابر بھی اچھائی یا برائی کرے گا، اللہ تجھے تیری اس کی جزا سزا کا نظام دکھا دے گا۔ لہٰذا میرے بچے سنبھلنا، ماں باپ کے ذمہ ہے اولاد میں یہ شعور بیدار کر۔ یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز نہ چھوڑنا، نماز پڑھ۔ وامر بالمعروف، بھلائی کا داعی بن، ونہی عن المنکر، برائی سے روک۔ واصبر علی ما اصابک، اور تکلیفوں پہ صبر کر۔ ان ذلک من عزم الامور، یہ سبق دینا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور کیا کر؟ لا تصاعر خدک للناس، بدتمیز ہو کے چہرہ نہ دکھا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، تکبر سے زمین پر نہ چل۔
ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کو فخر والا تکبر والا پسند نہیں. واقصد فی مشیک، چال میں عاجزی کر. واغضض من صوتک، آواز میں پستی کر. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بری آواز ہے کھوتے اور گدے. ریوان چیخ رہا ہے، ایک عورت چیخ رہی ہے، غصہ بھی ہو تو ٹھنڈے لہجے میں بات کرو، ٹھنڈے لہجے میں بات کرو. ہماری ماں تھی، جتنا بھی غصہ ہوتا کبھی اس کی آواز اونچی نہیں آتی تھی، کبھی آواز اونچی نہیں. ایسا طبیعت پر قابو تھا، کبھی آواز اونچی نہیں ہوتی. تو ماں باپ کا بھی ذمہ ہے کہ اولاد کو رخ بتائیں. ہمارے بالا نگر کے ذمہ دار ہیں، 3 بیٹے ہیں. ایک میرا کلاس والے تھا، پھر بیٹھا کا بھی کلاس والے کا نا 2 اور ہیں. سب سے ہمارا پرانا تھا. اس نے 3 بیٹوں کی شادی کی، 3 کو گھر دیا، بڑا ذمہ دار. ایک دن بھی ان کے گھر میں قدم نہیں رکھا کہ میں میاں بیوی کی زندگی میں دخل نہیں دینا چاہتا. ماں باپ کو بھی ذمہ جو کچھ بنتا ہے. ایک دن دروازے کے اندر نہیں داخل ہوئے وہ کہ میں نہیں چاہتا کہ میاں بیوی میں کوئی بیچ میں کوئی حائل ہو جاؤں. اب ان کے بیٹوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کا باپ دینے میں آ کے بیٹھتا ہے تو وہ نوکروں کے ساتھ وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے نہیں، ایسے کھڑے رہتے. باپ بیٹھے رہے وہ کھڑے رہتے. سفیان ثوری فرمانے لگے یہ میرا بیٹا ہے سعید. یہ میرا بیٹا ہے سعید، یہ جب آتا ہے نا اور میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اسے پتہ نہ چلے مجھے بلا لے تو میں نفل نماز توڑ کر اس کی بات کا جواب دیتا ہوں. یہ احترام دینا ماں باپ کے جو، دیکھو ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ دعویٰ رکھتے ہیں ہماری اولاد ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اولاد کی محبتیں اور طرف ہوتی ہیں، ان کے اپنے تعلقات ہوتے ہیں، وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں. اور ہم چونکہ ماں باپ ہیں، ماں ہے، تو ہم ان کی تربیت کے لیے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کے اندر ایک کھچاؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ماں باپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور دور ہوتے ہوتے پھر ماں باپ کی نفرت بڑھ جاتی ہے، دوستے سے جانے لگ جاتی ہیں، ماں باپ سے کٹ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس ماں باپ کو سمجھایا کہ تم بھی اولاد کو شفقت دو، محبت دو، نرمی دو. اللہ کے نبی حسن حسین کو کھڑا کر دیتے، عبداللہ اور محمد ایسے لائن میں کھڑا کر، چھوٹے چھوٹے 3 سال کے بچے، اور ایسے چوکی مار کے بیٹھ جاتے. اور بھائی جو پہلے آئے گا انعام پائے گا، دوڑ لگا. وہ 2 جہان کا سردار ہے، 2 جہان کا سردار ہے. اور بھائی دوڑ لگاؤ، جو پہلے آئے گا انعام پائے گا. تو سارے دوڑے گا تو ایک سر پہ چڑھ جاتا ہے، گود میں گر جاتا ہے، کمر پہ چڑھ جاتا ہے، ادھر سے پکڑ لیتا، ایک ادھر سے پکڑ لیتا. وہاں لڑائی کہ میں پہلے آیا، میں پہلے آیا، میں پہلے آیا. لوگ ہیں اور اللہ کا نبی ان کے ساتھ بیٹھے کھیل رہے ہیں. یہ شفقتیں دینا ماں باپ کے ذمہ ہے. باری ہو جائیں گی، اولاد باری ہو جائے گی. تو میرے بھائیو بہنوں، دین ایک پوری زندگی ہے، پورا ایک نظام ہے. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، کیونکہ یہ سارا سودا چلتا ہے ایمان کی طاقت. ایمان بنتا ہے ایمان کے ماحول سے، ایمان کے تذکروں سے، مسجد کے ماحول سے. اللہ کی راہ میں نکل کر ایمان میں ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے. وہ طاقت اور قوت ذریعہ بنتی ہے اس کو آگے چلانے کا. یہ معاشرت کا دین تو بہت مشکل دین ہے. اسے ہماری گزارش ہے کہ اللہ کے رسول کی پاک زندگی کو اپنے گھروں میں زندہ کرو. تمہارا گھر جنت بن جائے گا، جنت بن جائے گا. خامد بیوی کا خیال کرے، بیوی خامد کا خیال کرے، بیٹے ماں باپ کا خیال کرے، ماں باپ اولاد کا خیال کرے، بھائی بھائی کا خیال کرے. ایک نرم ہو، دوسرا ایک گرم ہے، دوسرا ٹھنڈا ہو جائے، ایک گرم ہے پہلا ٹھنڈا ہو جائے. اس طرح آپس میں معاف کرنا، درگزر کرنے کی فضا اگر قائم ہو جائے گی تو سارا معاشرہ ایسا خوبصورت بن جائے گا کہ پھر غیر اقوام کھچ کھچ کے اسلام میں داخل ہوں. حالانکہ ہمارا تو ایسے ایک ڈھونگ سا ہے، تھوڑی دیر کی باتیں ہمارا اور رویہ ہوتا ہے، گھر جاتے ہیں اور ہوتا ہے. وہ کل ایک غیر مسلم خاتون آئی تھی جہاں پچھلی جہاں ہم ٹھہرے تھے، تو میری اہلیہ نے بتایا جب وہ چڑھنے لگی تو روتی ہوئی جا رہی تھی. تھوڑی دیر بیٹھے روتی ہوئی جا رہی. ابھی تو صرف ہم سب نے وہاں ایک مصنوعی طور پر اسلام کا ماحول بنا تھا، مصنوعی نہیں. یہ جب ہم گھر ہوتے ہیں تو کچھ اور ہو جاتے ہیں، جماعت میں جا کے اور ہو جاتے ہیں. تو اس صرف ایک عارضی سے ماحول میں وہ خاتون جب باہر گئی تو روتی گئی. میرے بھائیو، یہ دین ہم نے زندہ کرنا ہے.
اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے، قربانی بھی کرنی ہے، پچھلے پر توبہ کرنی، اگلے کے لیے اللہ سے عہد کرنا ہے کہ اس کے محبوب کے طریقوں کو اپنا کر چلنا ہے اور اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا ہے،